والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے اور 24ویں پارے کے اندر جو اہم مضامین آئے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا اس کے مضامین کی چند جھلکیاں یہ ہیں۔ قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا فریق انبیاء علیہ السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہگاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ بندوں کو توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ سورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے۔ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کے استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ غافر ہے۔ سورہ غافر مکی ہے، 85 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ غافر اس لیے کہ آیت نمبر 3 کے شروع میں غافری ذنب آیا ہے۔ غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والے کو، مغفرت کرنے والے کو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کے تذکرے کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ اس کے مطالعہ سے انسان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان مارکے کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کے تذکرہ سے ہوتی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم و معارف پر قدامت اور کہنگی کا کوئی اثر نہیں، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتے ہیں۔ جو انسانوں کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور موضع ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہوا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض و اناد سے بالاتر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم وحی الہی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی۔ وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا ہے۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ نمبر 1 وہ فرشتے جنہیں حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے اور وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ان کے آبا، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور غالب، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کا جو ایک خاص اسلوب ہے
کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم، اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے، دنیا والی اکڑ فون کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی اور جہنم کے دروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ اس وقت تم سے کرتے تھے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہے، آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی صورتوں میں آیا ہے، لیکن سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندے کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا، اسی تذکرہ کی وجہ سے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے، یہ ایمان والا انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجہ کی کوئی بات قابل قبول نہیں۔ اگر آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا، وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پوری انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نرغے میں ہے اور خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے ہی خود سر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ راجل و مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو تاکہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے۔ یہی چلاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے تمرد اور استہزاء کے باوجود مومن بندے نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ تو عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے آوان و انصار عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ فرعون جیسے ناشکروں، متکبروں اور ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے سکون کے لیے رات، دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے اور آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا اور رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ نمبر 2، اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کی بجائے خود اپنی تخلیق ہی پر غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔
بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سمع، بصر، پورے جسم میں ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ، پیدائش کے بعد پیدا ہوتا ہے تو از حد کمزور اور عاجز، نہ طاقت گفتار نہ تمیز عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے، بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا، نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ذوق، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے بڑھاپے اور موت تک کن مراحل سے گزرتے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ سورت کے اختتام پر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ ان قوموں کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ناز تھا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کو مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد سورہ فصلت حامیم سجدہ ہے۔ سورہ فصلت حامیم سجدہ مکی ہے، اس میں 54 آیتیں 6 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 3 میں کتاب فصلت ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کے معنی، مضامین، مقاصد، مواعظ، احکام، امثال، وعدے، وعیدیں، قصص سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی خفا نہیں، قرآن کی اخفا نہیں۔ اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فصلت ہے۔ اس سورت میں چونکہ قرآن کریم کی اسی صفت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ فصلت ہے، اس سورت میں چونکہ سجدے والی آیت آئی ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسے سورتوں کی تعداد 7 ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں اصطلاح میں حوامیم 7 اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ حوامیم 7 یہ ہیں: سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورا، زخرف، دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ سورت اپنا آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کے احکام اور معانی، مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام اور امثال، وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفا نہیں، لیکن ان وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہیں، اے نبی ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکوں کے ہذیان اور یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے۔ آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مشرکوں کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔
ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و سمود کی تکذیب و انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کی بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرنے لگے، ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا کہ کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہوگے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کر دیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹخا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہیں۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگھاڑ آئی جس سے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر بھی دنیاوی عذاب کے تذکرے کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کی جسم کی کھال ان کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ صورت متکبروں اور منکروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کا تعارف کراتی ہے، جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامتی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو۔ یہ بدلہ اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس راہ کی مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس پارہ کا اختتام رب تعالیٰ کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ خلاصہ تھا 24ویں پارے کا، اور 24ویں پارے کے اہم مضامین تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔